اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جو گفتگو کی یہ بالکل آپ کے سامنے. منصور صاحب یہ میں نے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکالا ہے, آپ وہاں پر موجود تھے, بڑے سوال و جواب بھی ہوئے, کئی سخت میسیجز بھی دیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ ان لوگوں کو جو نرمی سے فائدہ اٹھا کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس کا بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پر چل رہے ہیں. بھارت کو بھی بڑا کرارا جواب دیا ہے. وہاں پر جو ماحول تھا, جو موڈ تھا, یقیناً آپ کی وہاں پر موجود لوگوں سے پرائیویٹ کنورسیشنز بھی ہوئی ہوں گی, تو کیا اس وقت آپ اگر نریٹ کریں آج کی پریس کانفرنس کو تو what was the key point in your judgment؟ سمیع صاحب جو پریس کانفرنس تھی نا, بنیادی طور پہ یہ 10 سالوں کی جو اس وقت پاکستان جن صورتحال سے جس حالات سے گزرا ہے, یہ اس میں جس طرح فوج نے یہاں تک آج پاکستان کو پہنچایا ہے اس پہ تھی, اور بڑا پازیٹیو انہوں نے رکھا, کوئی خوف اور ڈر پیدا نہیں کیا. وہی جو ایگزامپل ہوتی ہے کہ گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے, انہوں نے بھرا ہوا دکھایا. آرمی چیف کی بھی بات اس پریس کانفرنس کے دوران ہمیں یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت کچھ اچھا بھی ہے اور اچھا ہوگا. تو ہمیں وہ اچھا نظر آیا کہ جو پاکستان جہاں تھا اور آج جہاں ہے اس میں جو کردار ادا کیا افواج پاکستان نے, ہمارے جوانوں نے, ہماری قوم نے, وہاں کے بعد آگے ایک بڑی اچھی خوش کن تصویر اس میں پوری ہمیں نظر آئی. اب ڈیٹا بھی سارا دیکھ لیں تو وہ سارا اسی میں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر کوئی چیلنج ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس سے نبردزما ہو رہے ہیں, انڈیا کا ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں. جو میسیجز ہیں پھر پولیٹیکل بھی تھوڑا سا وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے جنرل باجوہ کا یہ فیز سارا شروع ہوا ہے اور پاک فوج ہے, وہ آپ کو بڑی پچھلی جو لیڈرشپ ہے اس سے بڑی الگ ہٹ کے نظر آ رہی ہوگی. وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی. اور آج کے جو جواب ہیں دونوں آپ دیکھیں بڑا لائیو انہوں نے موڈ میں, جیسے سوال آپ کا جی ایس کی والا میں دیکھ رہا ہوں, وہ سوال تھا اور دیکھیں وہ بات ہوئی تھی اور سارے اس کا جواب جاننا بھی چاہتے تھے, اور انہوں نے جواب جس انداز میں دیا, مختصر سی بات کی اور اس میں ایک بڑے معنی خیز انداز میں. اب اس کا ہر کوئی اپنا ترجمہ نکال سکتا ہے. اب آپ نے جیسے بات کی ہے وہی بات, لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کوئی اسے ابھی نندن کی چائے سے ملا رہا ہے, کوئی اسے مال پانی کی چائے پانی کی ہے کہ آئیں گے اس سے زیادہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پر ہم دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم چائے پانی تو وہ عمومی طور پر جاتے ہیں نا, وہ جو پولیس والے ہیں یا کوئی اہلکار ہوتے ہیں کسی دفتر کے, تو وہ کہتے ہیں بھائی چائے پانی کچھ کرو, آپ نے کہ فائل اگر موو کرانی ہے تو کچھ لوگ اس کو چائے پانی سے مراد یہ دے رہے ہیں کہ مال شال ان کو لگے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ رائٹ, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا, کہ ہم سے اگر آپ کوئی توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم انٹروین کریں اور آپ ہمیں مداخلت کرنے پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں, بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں ہوں گے, ہم نے نہیں آنا. اور ساتھ انہوں نے ایک میسج یہ بھی دے دیا کہ حکومت یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا ہماری طرف سے کوئی جواب بنتا نہیں ہے, کیونکہ بیس ٹیسٹ چیزیں ہیں. اچھا حکومت جواب دے رہی ہے. اچھا ایک میں بیچ میں ذرا رانا صاحب کو بھی اس میں ڈریگ ان کرتے ہیں, ان کے بھی بڑے زبردست قسم کے انالیسز ہوتے ہیں. رانا صاحب یہ ابھی منصور صاحب نے ذکر کیا کہ چائے پانی, آپ ہم دیکھیں نا, ہم نے چائے تو ابھی نندن کو بھی پلائی تھی, تو سمبولیکلی ہم اس کا یہ مقصد لے سکتے ہیں, یہ میسج لے سکتے ہیں کہ جو کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس وقت جو گفتگو کر رہی ہے, اس وقت جو بات کر رہی ہے, وہ انڈیا کا جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو پروپیگنڈا اس کے بڑا نزدیک ترین ہے, تو آپ کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ دیں گے جیسا ابھی نندن کو دیا کہ چائے پلائی لیکن چھوڑ دیا. آپ کو بھی کہیں گے کچھ نہیں, چائے پلا کے آپ کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ بھی ابھی نندن کے رشتہ دار ہی لگ رہے ہیں. Am I correct while doing this analysis؟ صاحب دیکھیں بات یہ ہے, آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ جو بیانیہ یہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان لے کر آگے چل رہے ہیں, یہ بیانیہ تو ابھی نندن کے جو سرپرست ہیں انڈین انہی کا ہے نا بیانیہ جو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا خوبصورتی سے ان کو جواب دے دیا. مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ میں آپ کو نا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ اور پی ڈی ایم کی باقی قیادت یہ صرف ایسے ہی نا ایک بڑکیں لگاتے ہیں, یہ ادھر کا رخ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے. یہ رہے ہیں, انہوں نے نہ کبھی یہ سوچیں گے, نہ یہ کبھی ادھر جائیں گے, نہ جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے چیلے کون ہیں. وہ چیلے جو ہیں سارے بلوچستان میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, وہ جو چیلے تھے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں,
उन्होंने वहाँ पर जाकर उन लोगों को कोई बेचारों के साथ हमदर्दी करने की कोशिश की जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं इनके चेले, उनका क्या किरदार था? राणा साहब तो ये जो DGISPR ने आज ये तो बिल्कुल एक और तरफ चले गए। वो जो चाय पानी की आपने बात की है ना समी साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनकी चाय पानी से बड़ी ठीक ठाक तवाज़ो होगी अगर ये उधर का रुख करेंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। वो चाय पानी जो होगा ना, वो अभिनंदन को जिस तरीके से चाय पिलाने से पहले पाकिस्तानियों ने अभिनंदन के साथ जो कुछ वहां पे जब उसका जहाज गिरा था, तो अब पाकिस्तानी कौम इनके साथ भी वही हशर करेगी। जो मुझे ऐसा लगता है वो कहना चाह रहे हैं चाय पानी का मकसद है कि आप चाय पानी पिला हम आपको चाय भी देंगे, पानी भी देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, आप जाने और हुकूमत जाने जितनी देर आप बैठना चाहते हैं उतनी देर आप बैठें। इट्स बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट। मैं अलीना से एग्री करता हूं, मुझे यही लगता है। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्यों मंसूर साहब? इसका मतलब ये मैं भी यही समझाऊं। और इसमें दूसरी बात ये कि हुकूमत पे जो उन्होंने साथ ये कहा ना कि जो हुकूमत उनको जवाब दे रही है पूरी तरह मुतमिन है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो बाकी चीजें जो फैलाई जाती हैं ना, अच्छा इसमें दो चीजें हैं। हुकूमत ने अभी तक तो जो किया है उसमें एक तो कफ़ायतुल्लाह साहब के खिलाफ बगावत का पर्चा दर्ज किया गया, मौलाना कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि फिर वो एक तरह से इंडोर्समेंट है कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, कल भी कहा उन्होंने कि हम ट्रीटमेंट करेंगे है, लेकिन इसमें साथ ये भी है हुकूमत के ऊपर एक बर्डन भी डाल दिया है कि भाई आप नहीं करना है, हमें आप भी हमें ना घसीटें इसमें, ओपोजिशन भी ना घसीटे, हुकूमत भी ना घसीटे, बिल्कुल। तो आप आपस में ये पॉलिटिकल मामला आते हैं आपस में हल करें। तो ये एक बहुत जो अहम स्टांस है और इसमें हुकूमत पे भी एक जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि आपस में बड़ी समझदारी से इसको डील करना पड़ेगा। वो भी अब बढ़ के ना मारे, मतलब सिर्फ बढ़ के मारने से भी काम नहीं होता, हालात को टैकल भी करना है। यानी कि आप बैठें कुछ हल निकालने इसका मतलब ये भी होता है। और हल तो खैर समी साहब निकलना चाहिए, क्या नहीं निकलना चाहिए? क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम आपस में इसी तरह की आपस में लड़ाइयां करते हैं? लेकिन इसमें देखें एक जो और बात बड़ी स्ट्रांग जो मुझे समझ में आई कि ये अचकज़ई साहब और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो ये बातें कर रहे थे कि जी अफगानिस्तान की जो बाढ़ है उसको उखाड़ दें, तो उस पर DGISPR ने कहा कि किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, इसके लिए हमने बड़ा खून दिया है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसमें मैसेज दिया है DGISPR ने कि बाढ़ के हवाले से और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बाहर से अफगानिस्तान से उसके हवाले से। समी साहब क्यों ये बनता भी था, इसलिए कि ये तो डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने जिम्मेदारी अदा की है। पिछले जो आप 7 दहाइयों से छोड़ दें, अभी 1 दहाई की जो आज पूरा डाटा सामने रखा है, इस फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं और जहां तक लेके आई है, उसके बाद ये बाढ़ वाला जो इनिशिएटिव है ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है, इसने पूरे रीजन के जो डायनामिक्स है वो उसका एक मुस्तकिल हल है। जो इल्जाम लगाया जाता है कि जी वहां से आ गए, यहां से चले गए, वो कोई फौज के लिए बाढ़ है, वो पाकिस्तान के लिए बाढ़ है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर वो कोई भी जो अपने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या किसी भी वजह से वो उससे कोई माइलेज लेना चाहता है और उसको पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है, तो उसको ये जवाब तो मिलना चाहिए। तो उसको बहुत सख्त जवाब दिया और उस पर बड़ा उन्होंने मतलब आप कह लें कि एक तरह से कि बड़ा गुस्से से उनका जो इजहार था, ये जवाब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मौके पे इतने गुस्से में DGISPR को हमने नहीं देखा जो इस बात पे किया और उस पर बड़ा फर्म जवाब दिया कि कोई बाढ़ को अगर उखाड़ने की बात करेगा तो फिर बस इसको उसका हम पूरी तरह जवाब देंगे। राणा साहब वो इलाज होगा जी, समी साहब उसका पूरी तरह इलाज होगा जी बिल्कुल। देखिए अभी आपने नाम लिया कि ये जो कुछ अचकज़ई साहब जिस तरीके से ये जो आप कहते हैं ना कि ये पाक फौज के तर्जुमान ने आज जिस तरीके से इनके सारे इल्जामात के हवाले से समी साहब गुफ्तगू की है, उससे एक मैसेज और वाज़ेह जो अभी मंसूर साहब ने बात की है ना कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई फौज ने खुद तो कोई कार्रवाई नहीं करनी होती, जो भी हुकूमत वक्त होती है ये उसकी जिम्मेदारी है कि आइन और कानून पर अमल दरामद कराए। कि आइन जो कहता है कि अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती, तो ये कुछ शरपसंद जो इस तरह की शरंगेजी फौज के खिलाफ फैला रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत वो काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि वजीर आजम ने कल भी कहा, समीर साहब ये सिलसिला जो है इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये जो नवाज शरीफ ने काम शुरू किया है इसको रोकना बहुत जरूरी है कि फौज के खिलाफ इस तरह जहर उगलने का सिलसिला। और फिर जो बाढ़ के हवाले से जैसे आपने अभी कहा
کہ وہ جو باڑھ کے حوالے سے PDM کے جلسے میں تو یہ ہرزہ سرائی کی گئی تھی, جی جی بالکل, اسی کا تو جواب دیا ہے کہ بھئی یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس طرف دیکھ سکے. تو اس ایک بات آج کی پریس کانفرنس سے بڑی واضح تھی کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مطمئن ہے اپنے کام سے, اور وہ اپنا کام نہایت ذمہ داری سے انجام دے رہی ہیں جو دفاع وطن کا ہے, اور اس حوالے سے وہ کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں. جی بالکل. اچھا منصور, آپ کیونکہ وہاں پہ رہے, ڈیفینیٹلی پرائیویٹ کنورسیشنز بھی ہوتی ہیں. ایک ہم نے فنامنا دیکھا شروع میں جو PDM کی قیادت تھی, جس طریقے سے ان کی جلغار تھی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑے بڑے جلسے ہو جائیں گے, لیکن جیسے جیسے پاکستان فوج کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی انہوں نے, تو لوگوں کی تعداد جو تھی جلسوں میں وہ کم ہوئی. اوورآل کیا, کیونکہ DG صاحب ہیں ISPR کے, یا ISPR اٹ سیلف جو ہے شعبہ تعلقات عامہ ہے, تو وہ جو سارا پبلک ریئیکشن ہے اس کو گیج کر رہے ہوتے ہیں, اس پر پالیسی بھی وہ ظاہر ہے فارمولیٹ کرنے میں ان کی انپٹ ہوتی ہے. ابھی تک جو رسپانس ہے پاکستان کے لوگوں کا, اور جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور پھر GHQ کی طرف آنے کا بھی اعلان ہے, بھلے انہوں نے ایک بڑے لائٹ سے موڈ میں اس کا جواب دیا, کیا فیلنگ تھی وہاں پر, کیا سوچ تھی ISPR میں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے, یا مطمئن ہے جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں نے جلسوں میں پارٹیسپیشن میں اپنا رسپونڈ دیا اس سے؟ سبھی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی پریس کانفرنس میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ غصہ دلائیں اور اندر سے اس طرح کی کوئی چیز نکلوائیں. ایسا ہوا, 3-4 سوال اسی ٹاپک پہ اسی پہ ہوئے, اور آپ نے ان کا جواب دیکھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اسی فریم آف مائنڈ سے نکلنے نہیں دیا. اور یہی چیز جب ہماری آف دی ریکارڈ گپ شپ اور ویسے ہو رہی تھی, تو وہی جو کچھ آن کیمرہ تھا وہی فیلنگ, وہی رویہ, وہی اطمینان آف کیمرہ تھا. اس کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو شاید جو ہے اندازہ نہیں ہے اپوزیشن کو کہ فوج کے پاس تو انفارمیشن کا باقی سب سے اور ادارے ہیں, سارا کچھ ہے, ان کا انالیسس کا بھی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بات برملا کہی ہے کہ پاکستان کے عوام کبھی بھی انتشار کے ساتھ نہیں گئے, تو اس لیے ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور بڑے اطمینان میں اور بڑے اسی طریقے سے اس ساری صورتحال پہ وہ مطمئن ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ اپنا رول ادا کریں گے جو کر رہے ہیں, جو پولیٹکس میں وہ نہیں پڑیں گے, اور اللہ کرے ان کو پولیٹکس میں نہ آنا پڑے, حکومت اور اپوزیشن مل کے وہ صورتحال نہ لے کے آئے کہ مجبوراً آنا پڑے. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس سارے جو PDM کا جو احتجاج ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ کو یہ کوشش کر رہے ہیں پریشرائز کرنے کی, اس کے پیچھے فورن ہینڈ ہے, اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہیں. کوئی آپ کو کہیں پر بھی جو وہاں پر گفتگو ہوئی, کوئی امپریشن آپ کو ایسا ملا کہ وہاں پر بھی کوئی ایسی سوچ ہے؟ سمیع صاحب, اس میں ایک چیز یہ ضرور دیکھنے والی ہے کہ یہ فالٹ لائنز تو پاکستان کی ہیں, اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا جو پاکستان کو تھریٹ کی, جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا ہے, را ہے, اس کی پچھلا جو پریسر تھا DGISPR کا, اس میں وہ جو ڈوزیئر بھی دیا, وہ ہم نے دیکھا اس کی تفصیلات بڑی ہوشربا ہیں. تو جو فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ یوز تو کر رہے ہیں, تو PDM بھی فالٹ لائنز میں شامل تو ہے. تو اب وہاں پہ چاہتے نہ چاہتے ہم اگر بطور پاکستانی شہری یا ہم سیاستدان ہیں, ہم میڈیا میں ہیں, ہم اگر ان فالٹ لائنز میں وہ استعمال ہو جائیں تو یہ بھی ایک ملک دشمنی کی ایک صورتحال ہے. تو ہمیں خود بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہم استعمال نہ ہوں, اگر ہم ان کا حصہ نہیں بھی ہیں, اگر, اور اللہ کرے نہ ہوں, اگر ہیں تو پھر تو بہت خوفناک صورتحال ہے, اگر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں استعمال کر سکے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ہی کوشش رسپونڈ کیا ہے ISPR نے, بہت کچھ کہا گیا فوج کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے تو بالکل حد ہی کر دی, پھر مریم صاحبہ کے ٹویٹس, ری ٹویٹس, گفتگو, پھر ان کا جو سوشل میڈیا ہے, جو دانشور ان کے ساتھ ہیں, جس طرح سے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اور تیش دلانے کی ایک کوشش ہمیں نظر آ رہی تھی. بڑا ایک کوشش رویہ ہم نے دیکھا ہے, بڑا رسپانسبل ایٹیچیوڈ ISPR کا. بالکل, اور اس میں دیکھیں سمیع صاحب, پولیٹیشنز میں ہم کوئی ان کے دشمن نہیں ہیں, بلکہ ان کا بھی ایک رول ہے, اس کو ہمیں سب کو آنر کرنا چاہیے, اور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سیاستدان ایک پارٹی میں وزیر بنتا ہے, اور جب وہ دوسری حکومت میں کسی اور پارٹی سے آ کے پھر وزیر بنتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے
کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, حالانکہ وزیر اس میں خود بھی ہوتا ہے, وہ اس کا جو بیگیج اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا. یہ فوج ہے, ادارہ ہے کہ 47 سے اب تک کسی نے انڈیویجول کسی جنرل نے بھی کوئی کام کیا ہے تو اس کی ذمہ داری وہ قبول کر رہا ہے اور اس کا ڈیفنس دیتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ اس پہ کوئی وہ مائنڈ نہیں کرتے. تو اس سے بہتر اس کا جو کیا ہو سکتا ہے جہاں تک وہ پہنچے ہیں. تو اسی لیے وہ اتنے کام اور کول ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ واقعی ہی جو پاکستان کا جو آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے فوج کا, یہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.